اب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے ایک جلسے کا اعلان بھی کر رکھا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے آج بھی اسپیچ کی ہے، پہلے بھی بیانات جو ہیں وہ کینالز کے معاملے پر سامنے آتے رہے ہیں۔ اب اس میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس میں کوئی اہم اعلان کرنے جا رہی ہے بلاول صاحب، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لائن جو وہ پیپلز پارٹی ضرور اپنی ڈرا کرے گی؟ جی السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می آن شو۔ دیکھیں جو ہمارا 4 اپریل کا جلسہ ہوا تھا، اس میں جو بڑے بیان کی یا اسٹیٹمنٹ کی ایکسپیکٹیشن ہو رہی ہے، وہ آلریڈی چیئرمین صاحب نے بلاول بھٹو صاحب نے وہ اسٹیٹمنٹ دے دیا تھا کہ جب پانی کا مسئلہ آئے گا تو وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں، وفاق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی ہم نے پیپلز پارٹی نے، ہمارے بلاول صاحب چیئرمین صاحب نے وفاق بچاؤ مہم کا آغاز کیا ہے، جس کا پہلا جلسہ ابھی 18 اپریل کو آپ دیکھیں کل انشاءاللہ حیدرآباد میں ہوگا، جو کہ عوامی ریفرنڈم ہوگا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہمیں تو 1 منٹ نہیں لگے گا یہ حکومت چھوڑنے میں، بٹ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو آئینی طریقہ ہے، جو قانونی طریقہ ہے، اسی طریقے سے جو کینالز کا پروجیکٹ ہے اس کو ہم جو ہے فارملی ختم کروا دیں، اور اب جو عوام کی آواز ہے، جو ہمارے پاس ایک آئینی ڈھانچہ ہے، جمہوری ڈھانچہ ہے، اسی ڈھانچے کے تھرو ہم ٹرانسلیٹ کروا لیں اپنی عوام کی آواز اس جلسے کے تھرو، کانسٹیٹیوشنل پلیٹ فارمز کے تھرو، CCI کے تھرو، نیشنل اسمبلی کے تھرو، بنسبت اس کی کہ ہم جو ہے حکومت چھوڑنے پہ آ جائیں یا کوئی ایسا ڈراسٹک اسٹیپ لے جس سے ملک کے اوپر بھی اس کے جو ہے نہیں، لیکن سکھدیو صاحب وہ تو آپ نے احتجاج بھی کر لیا، آپ نے قرارداد بھی منظور کروا لی، قومی اسمبلی میں بھی بات ہوئی۔ احتجاج سے آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو مطالبات ہیں وہ حکومت مان لے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، حکومت چھوڑنے کا راستہ بھی موجود ہے؟ حکومت چھوڑنے میں ہمیں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ 1 منٹ میں بڑا کہہ رہا ہوں، ایک صرف اسٹیٹمنٹ کی مہار ہے حکومت چھوڑنا ہمارے چیئرمین صاحب کے، ہم اس طرف جانا نہیں چاہ رہے۔ ہم عوامی ریفرنڈم کروا رہے ہیں وفاقی حکومت کو، جو اسلام آباد میں بیٹھے جو حکمران ہیں، جو سندھ کے گراؤنڈ کی ریالٹیز سے اتنے باخبر نہیں ہیں، ان کو لگتا ہے وہ سندھ کی عوام پہ ڈاکہ مار لیں گے جس سے ماضی میں مارتے ہیں، ان کو ہم دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جی صرف پیپلز پارٹی نہیں، پوری سندھ کی جو عوام ہے، یہ سیاست سے بالاتر ہو کے یہ ایشو ہے، آپ نے عوام کی آواز سننی ہے۔ اور اس ماحول میں پیپلز پارٹی کے علاوہ، بلاول بھٹو زرداری کے علاوہ کوئی اور لیڈ بھی نہیں کر سکتا اس معاملے میں سندھ کی عوام کو یا پورے پاکستان کی عوام کو۔ تو ہم وہ شو کرنا چاہ رہے ہیں وفاقی حکومت کو کہ بنسبت ہمیں آپ خوش کریں کہ ان کو ڈراسٹک اسٹیپ لیں، اس سے بہتر آپ عوامی ریفرنڈم کو ایکسیپٹ کر لیں۔ لیکن اب تو کراچی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ MQM بھی پیپلز پارٹی کی مخالفت کرتی آ رہی ہے، مختلف ایشوز پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سخت تنقید کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر۔ انہوں نے جی کب سخت تنقید نہیں کی پیپلز پارٹی کے اوپر، کب مخالفت نہیں کی؟ یہ وہی MQM ہے جس پہ انفارچونیٹلی، جس کا ہم کہتے ہیں کہ سندھ میں الگ دوگلا چہرہ ہے، وفاق میں الگ دوگلا چہرہ ہے۔ کراچی سب سے زیادہ موسٹ افیکٹڈ ہے پانی کے ایشو پہ، ابھی سے نہیں شروع سے، کیونکہ کراچی ٹیل اینڈ پہ جب جلال پور کنال اور تھل کنال فیز 2 بن رہا تھا، یہی MQM اتحادی تھی PTI کی، انہوں نے ہمیں اس چیز پہ سپورٹ نہیں کیا۔ وفاقی حکومت جب تھے، انہوں نے وہاں پہ ایشو ریز نہیں کیا، کراچی کے ساتھ انہوں نے غداری کی۔ 2021 نومبر میں اس کے خلاف ریزولوشن لائے، اور CCI میں ہم نے اس کو اسٹے کروایا ہوا ہے، تھل کنال فیز 2 اور جلال پور کنال نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی آپ دیکھیں ہم نے 7 اپریل کو جب قرارداد لائی پیپلز پارٹی، تو MQM نے اس میں ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کیا نیشنل اسمبلی میں ریزولوشن پہ؟ اگر کراچی کے ایشوز کے ساتھ سچے ہیں تو کراچی سے زیادہ پورے سندھ میں کوئی افیکٹڈ شہر ہی نہیں ہوگا، کراچی سب سے زیادہ افیکٹ ہوگا پانی کے ایشو پہ۔ سندھ کے پانی پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، سب سے زیادہ ایشو کراچی میں۔ کراچی کو آلریڈی اس کے شہر کا ڈیو پانی نہیں مل رہا، آدھا بھی نہیں مل رہا، کیونکہ ہمارے پاس اوپر سے آ ہی نہیں رہا، پورے سندھ کو نہیں مل رہا۔ 25 سالوں میں کوئی ایسا 1 سال بھی نہیں رہا جب پورے سندھ کو انکلوڈنگ کراچی اس کا ڈیو پانی ملا گیا ہو، اوپر سے ہم کو پانی چھوڑا بھی نہیں جاتا، اور آن ایوریج ہر سال 19% شارٹیج ہوئی ہے۔ تو MQM معذرت کے ساتھ MQM کی سیاست بک نہیں رہی۔ ابھی آپ نے دیکھا پچھلے ان کا معذرت کے ساتھ کوئی فلسفہ نہیں ہے۔ پچھلے 3 مہینوں میں انہوں نے 3 پلٹیاں کھائی ہیں۔ پہلے یونیورسٹیز کے بل پہ انہوں نے سیاست کرنے کی، اس کے بعد ڈمپرو پہ انہوں نے سیاست کرنے کی، اب یہ پانی کے ایشو پہ سیاست کرنے کر رہے ہیں۔ MQM میں کوئی انفارچونیٹلی فلسفہ نہیں بچا، اسی لیے، اور ان کی جو نفرت پہ مبنی سیاست ہے، پہلے ماضی میں رورل ورسز اربن، جو دیہی ورسز شہری علاقے کی سیاست پہ نفرت پہ مبنی سیاست کرتے تھے یا پھر لسانی بنیاد پہ کرتے تھے، وہ چیزیں ان کی نہیں بک رہی، تو اس کی وجہ سے خود بخلاہٹ کا شکار ہے کس ایشو پہ سیاست کر رہے ہیں۔ تو یہ اسی کے کنٹینیویشن میں MQM کر رہی ہے، تو اس کو ہم تاثیر دیتے کراچی کو۔ لیکن سکھدیو صاحب یہ بھی دیکھیں کہ ایک جو بل خیبر پختونخوا میں معدنیات کے حوالے سے، مائنز کے حوالے سے جو تھا، اس پر ہم سندھ حکومت کے کچھ بیانات میری نظر سے گزر رہے تھے۔ کیا سندھ کے اندر بھی کوئی ایسا بل یا ایسا معاملہ کوئی زیر بحث ہے معدنیات کو لے کر؟ لیکن جب بھی سندھ کی معدنیات کی بات آئی ہے، میرا تعلق گھوٹکی سے ہے، گھوٹکی پورے پاکستان کو گیس جو ہے فراہم کرتا ہے، میں خود وہاں سے الیکٹڈ نمائندہ ہوں۔ ہمارے پاس جو تھر کول ہے، کوئلہ نکل رہا ہے،
یا گیس نکل رہی ہے یا اور جو ذخائر ہے، ہم نے ہمیشہ پاکستان کے لیے وفاق کے ڈھانچے میں اس کو پہلے ہم لائے ہیں، پاکستان کو ہم ترجیح دیے. حالانکہ ہمارے یہاں سے گیس نکلتی ہے، پھر بھی گھوٹکی میں ہمارے پاس گیس نہیں ہوتی. کراچی میں میرے گھر پہ رات کو 9 بجے کے پاس گیس نہیں تھی. ہم اس پہ اپنی وائس ریز کرتے آ رہے ہیں، بٹ جب نیچرل ریسورسز کی بات ہوتی ہے اس پہ پورے پاکستان کا حق ہوتا ہے. میرا ماننا ذاتی نظر میں یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب لیکن پھر یہ جو ایم کیو ایم آپ کے ساتھ سندھ میں موجود ہے، اب اگر ایم کیو ایم جو ہے اس کو آپ مطمئن نہیں کر پا رہے تو اس کی وجوہات آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی کمزوری ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایم کیو ایم آپ کے ساتھ چلنا نہیں چاہ رہی؟ کیونکہ وفاق میں تو آپ ایک ہی حکومت کے اتحادی جماعت ہیں، پہلے بھی آپ ساتھ رہے. دیکھیے، ایم کیو ایم جو مخالفت کر رہی پیپلز پارٹی کی، وہ ایم کیو ایم کی مجبوری ہے. ایم کیو ایم کا سروائیول اس کی بنا نہیں ہے. میں نے جیسے عرض کیا، ایم کیو ایم کے پاس کوئی فلسفہ نہیں بچا، ان کے پاس کوئی ایشو نہیں بچا سیاست کرنے پہ، کیونکہ ان کی جو ماضی کی سیاست رہی ہے وہ ساری نفرت پہ مبنی رہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان جب سے بنی ہے، یہ لوگ تب سے بخلاہٹ کا شکار ہے. الطاف حسین اب ان کے پاس ہے نہیں معذرت کے ساتھ، تو یہ کس ایشو پہ سیاست کرے؟ تو اسی لیے آج ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی نیا ایشو لیا تھا. پر نیور دلیس ہمارے پاس جو بھی ایشوز ہوتے ہیں جو ہے صوبے کو یا کراچی کو افیکٹ کرنے والے، ہم ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ ایک یونٹی ہونی چاہیے ہر پارٹیوں کے بیچ میں. ابھی آپ نے دیکھا کینالز کے اوپر ہم جو ریزولوشن لائے، ہم نے ایم کیو ایم کو بھی اپروچ کیا، ریکویسٹ کی کہ آپ اس پہ سپورٹ کریں. اس طرح سے جو بھی ماضی میں آئے ہیں ریزولوشن، ہم نے ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی. آگے بھی ہماری یہی کوشش ہوگی